السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، آج کل جو حالات ہندوستان میں چل رہے ہیں اس کے متعلق سوشل میڈیا پر موبائلوں کے ذریعے جتنی وحشتناک خبریں آتی ہیں اس سے ڈر کر ہمارے دوست احباب بھی ڈر جاتے ہیں اور ایسے مطالبے کرتے ہیں جو انسانیت کے بھی خلاف، شریعت کے خلاف، قانون کے خلاف ہوتے ہیں، جیسا کہ مختلف جگہوں پر NRC CA کے مطابق مظاہرے ہو رہے ہیں اور وہاں مظاہرے میں جب تشدد ہوتا ہے، حکومت کی جانب سے دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے تو کہتے ہیں اب جنگ آ گئی، جنگ کے لیے تیاری کرو، اسباب اختیار کرو۔ مسبب الاسباب تو خدا ہے ہی، لیکن اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن ایسے حالات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر کچھ باتیں ایسی رکھی ہیں کہ جس سے ہماری حفاظت کا بھی سامان ہوتا ہے۔ بے شک موت برحق ہے، آنا ہے، جس راستے سے بھی آنی ہے وہ آ کر رہے گی، لیکن ڈر کر ایسی باتیں بولنا اور ایسی دباؤ ڈالنا لیڈروں پر، ہم جیسے ذمہ داروں پر کہ کچھ کرو، یہ بالکل خلاف مرضی ہے۔ ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں، ہم کو موت سے ڈر بھی نہیں لگتا۔ ایسا سب بول رہے ہیں، موت ایک ہی وقت آنی ہے، دنیا کی تمام تکلیف کی انتہا موت ہے، لیکن چونکہ حفاظت کا سامان یہ نہیں ہے کہ ہم ہتھیار جمع کریں یا سڑکوں پر آئے لاٹھیاں بلب لے کر آئیں، یہ حفاظت کا سامان نہیں ہے۔ اپنی اکثریت دکھانا یہ بھی حفاظت کا سامان نہیں ہے، بلکہ میں تو کئی جگہ پرسنل میں ابھی سفر کرتے کرتے بھی بولا کہ یہ عورتوں کو مظاہروں میں کھڑا کر دینا ایک قسم کی بزدلی ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں آزادی لیتے وقت ایسا نہیں تھا۔ اگر آپ میں ہمت نہیں ہے باہر نکلنے کی تو آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، اللہ سے دعا کیجئے، تہجد میں اٹھیے، 5 وقت کی نماز میں اہتمام سے نوافل کے ساتھ نماز پڑھیے اور نوافل کا اہتمام کیجئے، تہجد، اوابین، چاشت وغیرہ کا اہتمام کیجئے تاکہ اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ جتنے اذکار و دعائیں ہیں تحفظ کی، حفاظت کی، وہ سب کا اہتمام کرتے ہوئے میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چاہے وہ غیر ہی کیوں نہ ہو۔ پڑوسی ہی کام آتے ہیں، تکلیف کے موقع پر وہی ہماری مدد کرتے ہیں، آڑے وقت میں وہی کام آتے ہیں۔ اور پڑوسی صرف انسان نہیں ہیں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے ارد گرد ماحول میں کتنے سارے پرندے چرندے گھوم پھر رہے ہیں، جانور گھوم پھر رہے ہیں، ہم ان کی بھی خاطری مدارت کریں، کیونکہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ پوری عالم کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے وارث ہیں۔ اس لیے ایسی مخلوق کو بھی خاطر مدارت کرنا، صرف رحم کرنا نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہی مخلوق آپ کی حفاظت کے لیے بھی کام آ جائے اگر آپ کو کوئی مصیبت ہو تو۔ اس لیے ہمارے آس پاس گائے ہیں، کتے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، چاہے کسی کی بھی ہوں، اگر ہم کو اللہ نے دیا ہے تو ہم کو اس کو کھلانے پلانے میں کیا حرج ہے، اس کو پانی پلانے میں کیا حرج ہے۔ اسی طرح پرندے بیچارے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، فضائی آلودگی کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، ان کو پانی وغیرہ کا نظام کر دینا ہمارے گھروں کے آس پاس، اس میں کیا ہمارا مشکل ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہم پر اگر کوئی مصیبت آ گئی خدا نخواستہ تو یہی پرندے، جیسے ہم وہ کعبے کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ ابابیل کا لشکر آیا اور دھرم بھرم کر دیا، ہاتھیوں کو بھی چیر کر رکھ دیا، تو کیا یہی پرندے آپ کے کام نہیں آ سکتے؟ یہی جانور آپ کے کام نہیں آ سکتے؟ یہی پڑوسی جو ہمارے بھلے غیر ہیں، اپنے نہیں ہیں لیکن انسان ہیں، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے سکھ دکھ میں ساتھ دو، ان کے سکھ میں بھی ساتھ دو، دکھ میں بھی دو،
پڑوسی اگر اپنے گھر کی شادی کی دعوت دیتا ہے تو پوری فیملی جا کر کھا آتی ہے اور بھر پیٹ کھاتی ہے اور بہت خوشیاں مناتی ہے، لیکن پڑوس کے گھر میں اگر کسی کی میت ہو جائے یا کوئی زیادہ بیمار ہو جائے، کسی کا حادثہ ہو جائے تو اس وقت ہم آنکھ آڑے کان کر دور بھاگتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پڑوس کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، پڑوسی کو تمام سکھ دکھ میں ہمیں ساتھ دینا ہے۔ اسی طرح مریضوں کا، اسپتالوں میں کوئی قومواد نہیں ہے، کوئی نفرت کا ماحول نہیں ہے۔ تمام اسپتال کے ہاسپٹلوں میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام قوموں کے لوگ قریب کے بستر میں سوئے پڑے ہیں، اپنی اپنی بیماری میں مبتلا ہیں، ڈاکٹر لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ وہاں کوئی نفرت کا ماحول نہیں ہے کہ چلو بھئی جس میں مسلمان ہے وہاں ہم نہیں ٹھہریں گے، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ اسی طرح مسافر طیاروں میں، ہوائی جہاز میں، ٹرینوں میں سب ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی سب ایک ساتھ سفر کرتے ہیں۔ یہاں کوئی ماحول نفرت کا نہیں ہے۔ نفرت کا ماحول صرف حکمران اور نیتا گیریوں کی زبانوں پر ہے، اور جو مظاہرے کر رہے ہیں ان کی زبانوں پر ہے، اور جہاں مظاہرے ہوتے ہیں وہاں تھوڑا سا بھی تشدد ہوتا ہے تو ڈر کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ سوشل میڈیا ایک ایسا وبال جان بن چکا ہے کہ پوری دنیا میں عام ہو جاتی ہے وہ دہشت، ہمارے دلوں پر بھی وہ دہشت قابض ہو جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر ہم اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو خالی رکھیں گے تو اور زیادہ دہشت بڑھے گی۔ اللہ کا ذکر کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، طہارت، تزکیہ کریں، طہارت، پاکیزگی کو اختیار کریں۔ اپنے گھروں میں عورتوں کو پاکی سمجھائیں، پاک کسے کہتے ہیں، ناپاک کسے کہتے ہیں، اور اپنے گھروں کو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک رکھیں تاکہ جتنی بھی وبائیں آفتیں ہیں وہ ہم سے دور رہیں، اور رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں کو گھیر لیں۔ جتنی زیادہ تلاوت کریں گے اللہ کے فرشتے ہمارے گھر کو گھیرے ہوئے رہیں گے اور ہمارے گھر ستاروں کی مانند عرش پر چمکیں گے۔ اگر یہ نہیں کیا ہم نے تو پھر ہم چاہے جتنا ڈریں اور ہم کفریہ کلام بکیں، یہ ہم اس کا کوئی گواہی نہیں دیتے۔ اللہ نے شریعت میں یہی راستہ رکھا ہے، قرآن ہمیں دستور دیا ہے، قرآن ہمیں ایک دیا ہے، تلاوت کرو اور اس کے تمام اصولوں کو سمجھو۔ جو علماء کرام ہیں اس کے اندر سے یہ گر نکالیں۔ صرف علم اس لیے نہیں کہ قرآن پڑھا دیا، حافظ بنا دیا، عالم ہو گیا، اب تو شیخ التفسیر ہو گیا، شیخ الحدیث ہو گیا، اب کوئی جگہ دارالعلوم میں نوکری لگے گی تو میں آدھا گھنٹہ پڑھا لوں گا، بخاری شریف پڑھاؤں گا، نسائی شریف پڑھاؤں گا، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ نہ، یہ پورا ہمارا دستور اساسی ہے، یہ انسانیت کا دستور ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ دستور بنایا ہے۔ یہ تو ایک ملک کے لیے ہے، دستور بچاؤ ملک بچاؤ۔ جو دستور ہند ہے وہ اسی کے مطابق لکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر لکھنے والے تھے، لیکن ان کو صلح سمادھان کرنے والے تو ہمارے ابوالکلام آزاد صاحب تھے، جواہر لال نہرو تھے، سردار ولبھ بھائی پٹیل تھے، گاندھی جی تھے۔ یہ سب نے مل کر یہ ایسا ایک دستور بنایا ہے کہ اس کی مخالفت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کیا کریں گے دستور کو بدل کر؟ کیا ہندو راشٹر بنائیں گے؟ 25 کروڑ مسلمانوں کو کہاں لے جا کر بسائیں گے؟ خود ہندو لوگ اب کہنے لگے ہیں، مہاراج لوگ کہنے لگے ہیں کہ اتنے سارے ہندوؤں کو وہاں سے لا کر یہاں بسا کر کیا کرو گے؟ کتنے سارے ہندو آ جائیں گے جب آپ لینے جائیں گے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ابھی افغان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی بات ہمارے گروہ منتری نے کہی، لیکن اللہ کا قہر دیکھو کہ چائنا سے ہم کو لانے پڑ رہے ہیں ہندوستانی باشندے، کیونکہ وہاں وہ وائرس کا عذاب آیا ہے۔ تو چائنا سے اپنے ملک والے فلائٹ لے کر جانے والے ہیں کل، اور وہ لانے والے ہیں، لانا پڑ رہا ہے۔ اب تم اتنے ہی محبت کرتے ہو اور اتنے غمگسار ہو اپنے بھائیوں کے لیے، تو وہاں سے بھی جا کے لے آنا چاہیے، یہ ہمیں کہنا چاہیے۔ لیکن ہم ایسی بھی تکرار کرنا نہیں چاہتے، ہم ایسی دلیل دینا بھی نہیں چاہتے۔ ہم صرف اپنی حفاظت کا اگر سامان کرنا ہے تو تزکیہ، طہارت، ذکر، نماز، دعا، تہجد، اوابین، چاشت وغیرہ میں ہم اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، روزے رکھیں، اعتکاف کریں،
سارے اللہ تبارک تعالیٰ کتنے راستے اپنی مدد کو متوجہ کرنے کے لیے، فرشتوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ پھر ہم ایسی باتیں کریں کہ دیکھو جنگ جاری ہو گئی، چلو کچھ کرو، یوں کر کے سڑکوں پر بھاگنا۔ اللہ کے نبی تو تیز ہوا چلتی تھی تو مسجد کی طرف آتے تھے، سورج گرہن ہوتا تھا مسجد کی طرف آتے تھے، چاند گرہن ہوتا تھا مسجد کی طرف آتے تھے، اور اب ہم مسجدیں خالی کر کے روڈ سڑکوں پر گھومتے پھرتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر ہم کو ہماری حفاظت چاہیے تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو ٹھنڈا رکھنا ہے، اور ٹھنڈا تبھی ہوگا کہ جب ہم رحمت کا ماحول پیدا کریں گے، ہم محبت کا ماحول پیدا کریں گے، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ہم سفروں کے ساتھ، ہم رکابوں کے ساتھ، ہم پیالوں ہم نیوالوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور ہم اپنے ارد گرد کے جانور چرندے پرندوں کا بھی اچھا خیال کریں گے، ان کو کھانا پانی دیں گے، وقت پر کھانا پانی دیں گے، انشاءاللہ وہ بھی وفادار۔ ایک کتے کو 2 دن روٹی ڈالی، آپ کے گھر کی وفاداری چوکیداری کرے گا وہ۔ اس لیے سمجھ جائیں، اور جو دہشت کا ماحول سوشل میڈیا نے بنایا ہے، یا یہ پرنٹ میڈیا نے بنایا ہے، الیکٹرانک میڈیا نے بنایا ہے، پترکاروں جس طریقے سے آ کر ڈرا رہے ہیں، اس سے خوف زدہ نہ ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی ہے، آپ پر رحم کر رہا ہے، اور آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ حکومت کے خلاف نہیں، ہم اللہ کے منشا کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ تو محبوب ہے، ہمارا محبوب ہے، رسول ہمارے محبوب ہیں، لیکن ہم ان کے منشا کے خلاف جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے دلوں میں دہشت ہے۔ اللہ کرے کہ میری یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میں بھی سوشل میڈیا کا سہارا لے کر آپ کی بات پہنچا رہا ہوں، تاکہ تمام لوگوں کو تک آپ بھی پہنچاؤ۔ میری اس چینل کو سبسکرائب کرو اور شیئر کرو دوسروں تک، تاکہ میری یہ بات جم کر پوری دنیا میں عام ہو، تو دنیا میں امن پیدا ہو، سلامتی پیدا ہو، محبت کا ماحول ہو، نفرت کا ماحول ختم ہو۔ وآخر دعوانا